دوستو، اللہ پاک کا بڑا فضل احسان ہے، اس نے مجھے آپ کو اپنے گھر بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اتنے احسانات ہیں اللہ پاک کے، اس نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا، ایک انسان پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور پھر مسلمان بنایا، کلمے والی دولت سے نوازا۔ تو یہ اللہ پاک کے احسانات ہیں ہم پر، اس لیے ہم دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے جس قابل اس پاک ذات نے بنا دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے تھے جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو بڑی دیر بیٹھ کے نا ان الفاظ کو دہراتے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ بڑے عرصے سے ان کی ایسی ترتیب چل رہی۔ پھر گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ معمول ہے اتنے عرصے سے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو کہنے لگے سارا دن پڑھنے پڑھانے میں، دین کی محنت میں گزرتا ہے، تو کوئی ایسا وقت ملتا نہیں کہ جسے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر، تو اس کو اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچوں، پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو ہمیں بھی دوستوں کبھی وقت نکال کے نا تھوڑا سا روز سوچنا چاہیے، اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمان بنایا، تو نے کلمے والی دولت سے نوازا، تو نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے دوست دیے، تو یہ اللہ کے احسانات ہیں سارے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے سب سے بڑا جو احسان فرمایا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے ہماری دنیا آخرت کی پوری کامیابی پوری کامیابی کے لیے اپنا پیارا دین مرحمت فرمایا۔ اب یہ دین وہ مبارک زندگی ہے جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور عزت والی زندگی۔ یہ وہ طریقے ہیں جو انسان اپنی زندگی کے اندر لانے کے بعد اللہ کے ہاں سب سے محبوب بن جاتا ہے۔ طریقہ زندگی کا نام جو اللہ پاک کو پسند ہے، جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ملی ہے مبارک زندگی، یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس زندگی کو سیکھنا، اس زندگی کو سیکھنا اور اوروں کو اس کے لیے تیار کرنا۔ اللہ نے مجھے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ پاک کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس سے اپنی دوستی لگائیں۔ جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے اس کریم رب کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور وہ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، چند بدو آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کون حساب دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک لیں گے۔ تو وہ نا خوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خوشی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب کریم ذات کسی پہ قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے لاجواب ہو گئے۔ تو اللہ پاک کی ذات اتنی مہربان ذات ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ہے، وہ رب العالمین ہے، اس نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ میری آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، جو ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی سے پیدا ہونے سے موت تک کی ساری ضروریات جو پورا کرتا ہے وہ رب العالمین ہے۔ وہ جانتا ہے ہماری ضروریات کو، اور ہر ضرورت کو وہ پہچان جانتا ہے۔ اس نے مجھے آپ کو یہ صحت دی ہے، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس نے مجھے آپ کو یہاں بیٹھایا اپنے گھر کے اندر اور اپنی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق دی۔ انسان تو اپنی مرضی سے اس کو ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا، اس نے مجھے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی، اس بات کو کہنے سننے کی توفیق دی۔ تو اس لیے ہم اللہ کو شکر ادا کرتے رہے ہر وقت۔ کہتے ہیں جس کو شکر کی توفیق مل گئی اور اس کو اللہ کی حمد کی بھی توفیق مل گئی۔ کہتے ہیں جو اللہ کی حمد نہیں کرتا وہ شکر بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ کی حمد نہیں کرتا وہ شکر بھی نہیں کرتا، اور جو شکر نہیں کرتا اس کی حمد بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی عظمت کو، اس کی پاکی کو بیان کرنا۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو میری عظمت کو، میری بڑائی کو اپنے دل میں اتارے گا
میں قیامت کے دن اس کو بخش دوں گا، اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہمارے دل میں صرف ایک اللہ پاک کی محبت ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہی آخرت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ہم ہمیشہ کی جو زندگی ہے سب اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس زندگی کو بتایا کہ دیکھو یہ تو مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دنیا کے اندر وقت دیا تھوڑا سا کہ ہم اس دنیا کے اندر اس اللہ پاک کو راضی کر کے چلیں، اللہ پاک کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ اس لیے کہ یہی موقع ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ وقت نہیں ملے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چلو یہ تھوڑی سی زندگی گزار لیں گے پھر اللہ موت کی تیاری کے لیے کوئی علیحدہ سے وقت دے دے گا، چلو بھی اب تیاری کر لو، ایسی بات نہیں ہوگی۔ یہی چند گھڑیوں کے اندر، انہی چند لمحات کے اندر ہمیں اللہ پاک کی ذات کو پیش کرنا اور اس کو ایسا راضی کرنے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، ایسی اس کی عبادت کریں، ایسی اس کی بندگی کا حق ادا کر دیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک انسانیت کو بتا دیا کہ اللہ پاک کن اعمال سے، کس جوہد سے، کس محنت سے اللہ راضی ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اپنی زندگی کو، آپ کے پیارے صحابہ کی زندگی کو عملی طور پہ نمونہ بنا کے چلے گئے۔ اب اس زندگی کی پیروی کرنا ہے جی، اس کے نقش قدم، اس زندگی پہ نقش قدم پہ چلنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا ہے جی، جہاں سے اٹھایا اسی جگہ پہ قدم رکھنا، اٹھانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے جی، اور اسی کی فکر میں رہنا، اس لیے کہ وہی پیاری اعلیٰ زندگی ہے جس زندگی کے ایک ایک عمل پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس سوچ اور فکر کے اوپر اللہ پاک انسانیت کو ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اس بات کی نیت کر لے، اس بات کی نیت کر لے کہ اللہ دین کس طرح میری زندگی کے اندر اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی زندگی کے اندر آ جائے، فرمایا جیسے ہی اس نے یہ نیت کی، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نصیب ہو۔ دوستو یہ کوئی چھوٹی نیت ہے؟ اپنی بھی نیت کرنا، قیامت تک آنے والی انسانیت کی نیت کرنا کہ اللہ کس طرح یہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی۔ اور فرمایا کہ یہ نیت کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ پاک کی رحمتیں مددیں تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ پاک اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس محنت کی سوچ اور فکر اتنی اعلیٰ چیز ہے جی، اس کی سوچ اور فکر اتنی اللہ پاک کو پسند ہے، اور جو اس کے لیے قدم اٹھائے گا، اس کے لیے چلت پھرت کرے گا، اللہ کی کتنی رحمتیں جو، کتنا اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، کتنا اللہ پاک کو رحم اور پیار آئے گا۔ میں اپنی محنت کو اس درجے تک لے جاؤ کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کو انسانیت پہ ترس آ جائے، اس محنت کرنے والے کی محنت کے اوپر اللہ پاک کو رحم اور پیار آ جائے، کہ جس سے انسانیت کے قلوب پلٹ کے اللہ کی ذات کی طرف پھرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے اندر اللہ نے وہ نور رکھا ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندر ہے، اتنی عظیم محنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگانا، یہ سب سے بڑی خیر کی بات ہے، سب سے بڑی خیر کی بات ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ہی کھولا کرتے تھے کہ کس طرح محنت کے ذریعے سے اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ کیا، اور اللہ پاک کس طرح پھر انسانیت کے قلوب کو اللہ پلٹتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور فکر اتنی بڑھیا چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جو غم اور درد تھا، اس کا کچھ ذرے کا مل جانا ہے جی، انسانیت کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جانا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ہم نے جتنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اس بات کے اثر کو دیکھا کہ کس طرح ان کا دل اللہ کی حیبت اور محبت سے پُر رہتا تھا، ہمیں کہیں پہ یہ بات نہیں ملی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں یعنی ان کے دل میں جو اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق تھا، ایسا اللہ سے ہونا دلوں میں اترا ہوا تھا، اور سنت زندگی کا اس قدر اہتمام تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ان کا خادم ان کو وضو کرانے لگا تو غلطی سے پانی نیچے سے اوپر سے نیچے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ ہم پانی کو ایسے کرتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف ڈال دیا، تو کہنے لگے، غصے سے کہنے لگے مجھ سے کفر کرواتے ہیں۔
سنت کو چھوڑنا ہی تو کفر، سنت کو چھوڑنا ہی تو کفر، اس قدر ان کی زندگی کے اندر سنت کا اہتمام تھا۔ تو اللہ کی محبت کتنی دل کے اندر ہوگی، کتنی اللہ کی عظمت سے جڑے ہوں گے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت میں تو بڑے بڑے جید علماء تھے، تو اللہ نے انہی کو اس کام کے لیے کیوں چنا؟ تو ان میں سے کسی نے یہ بات کی کہ مولانا الیاس صاحب کے اندر جو اللہ نے خوبی رکھی تھی کہ وہ ہر کسی کو اپنے سینے سے لگا دے، ہر کسی کو اپنے سینے سے لگا دے۔ تو اللہ نے اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کام کے لیے انسانیت سے محبت تھی ان کو۔ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ہم نے اللہ پاک سے، اے اللہ جو تجھے اپنے بندوں سے تعلق اور محبت ہے، اللہ اس محبت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی نصیب فرما۔ گھنٹوں اللہ سے رو رو کے مانگا۔ تو یہ لوگوں کے پیچھے چل کے جانا کوئی معمولی بات ہے؟ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی طلب کے، کس بات کو لے کے جا رہا ہے کہ نبی والے پیغام کو لے کے جا رہا ہے، اس کلمے کو لے کے جا رہا ہے اس کے پاس۔ کیا میرے بھائی تو بھی جو ہے مسجد والا بن جائے، ان اعمال کو کرنے والا بن جائے کہ کس طرح ساری کی ساری انسانیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جو اللہ پاک کی پسند ہے ہم سارے کے سارے اس کے اوپر آ جائیں، اور جو اس کی ناپسند ہے اس سے سب ہم بچنے والے بن جائیں۔ کہ آپ سے حضرت یعنی حاجی عبدالواسف رحمۃ اللہ ایک سے دعا مانگا کرتے ہیں، اللہ اپنی پسند پہ ہمیں ڈال دے، اور جو تیری ناپسند ہے اللہ تو اسے ہمیں بچا دے، اس سے دور کر دے۔ تو یہ تو اللہ پاک سے مانگنے کی بات ہے۔ جو جتنا اللہ پاک سے مانگے گا اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائے گا، اللہ اسی کے بقدر اللہ اس کو بھی ہدایت دے گے، اور پھر اس کے بقدر اللہ اس کو انسانیت کی ہدایت کے ذریعہ بنے۔ اور میں ایسے یہ دعا مانگا کہ اللہ تو دعوت کے اعمال میں سے ان عمل کے اندر زیادہ لگنے کی توفیق دے جس سے تیرے ساتھ اونچے سے اونچا تیرا قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ ان اعمال میں اللہ تو ہمیں لگا دے کہ تیرے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ قرب، یہ تیری محبت نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کی کوئی حد نہیں ہے، کہ جتنا کرتے چلے جاؤ گے اللہ کی محبت اور قرب ملتا چلا جائے گا، اس کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے قرب اور بندگی اور محبت کی اس درجے تک پہنچایا کہ بالکل اپنے قریب آمنے سامنے کہا، اے میرے پیارے نبی جی اور میرے قریب ہو جائیں۔ 3 دفعہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محنت کو اپنے اس مقام تک، بندگی کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا کہ اللہ پاک نے ایک وہ مقام آیا کہ اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا دیا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، محنت کی کوئی حد نہیں ہے، تو جتنا ہم لگاتے چلے جائیں گے اتنا انسان محنت کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے۔ فرمایا یہ محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر یہ اللہ پاک کا ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس کے دل میں ما سوا اللہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی محبت اور قرب ہوتا ہے۔ اور اس کا واحد ذریعہ اس محبت اور قرب تک پہنچنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زہد ہے، مبارک زندگی ہے، آپ کی نقل ہے جس کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا۔ تلاوت تو ہم اپنے گھر میں بھی کر لیتے ہیں، نوافل تو بندہ اپنے گھر میں بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پھرنا یہ سب سے اعلیٰ بات ہے، سب سے اعلیٰ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ جو محنت اور قربانی لگی ہے وہ دعوت والی محنت پہ لگی ہے، لوگوں کے پیچھے پھرنا سب سے زیادہ جہد اس کے اوپر لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھ نہیں سکے گھر کے اندر، میں مسلسل پھر موت تک سمندر میں تیرتے رہے، اس دعوت والے جہان میں تیرتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ گھر تشریف لائے اور ہماری کسی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اب لپیٹ دو، اب آرام کے دن ختم ہو گئے، اب آرام کے دن ختم ہو گئے، اب تو موت تک محنت ہی محنت ہے۔ انسانیت کے اندر پھرنا ہے، کہ پھرنا اللہ کو پسند ہے، کہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، مارے پھرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ خوب گشتیں کرنا، ایک ایک کے پاس جا کے اللہ کی بات کو کہنا، اللہ ہم سب کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، سارے کام بنانے والے اللہ ہیں،
مجھے بھی اللہ پال رہے، میرے بیوی بچوں کو بھی اللہ پال رہے، میرے کو کام بھی بنانے والے اللہ ہیں، صحت دینے والے اللہ ہیں، جس کو وہ صحت دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لے اسے کوئی صحت نہیں دے سکتا، جس کو وہ عزت دینے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی چھین سکتا، اور جس سے وہ فیصلہ کر لے عزت لینے کا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس بات کو دلوں کے اندر اتارنا ہے، اس کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہے۔ یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے، یقینوں کی تبدیلی کا کلمہ یہ، اس کلمے کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے اپنے یقین کو بدلنا۔ تبلیغ تو دوستوں تو تبدیلی کا نام ہے، وقت لگانے کا نام تھوڑی ہے، یہ تو تبدیلی کا نام ہے۔ میری زندگی بدل گئی، میری سوچ بدل گئی، میرے فکر اور میرے جذبات بدل گئے، میرا یقین بدل گیا۔ پہلے اندر میرا جذبہ تھا مال کے کمانے کا، اب جذبہ کہ اللہ میں تجھے ہی راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا، تم کہتے ہیں نا کلمے یعنی یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی، اور فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جذبوں کی بھی تبدیلی ہے، ہمارے جذبے ہی بدل جائیں، ہمارے شوق ہی بدل جائیں، ہمارے درد اور غم بدل جائیں۔ فرمایا اس درد کے ساتھ ہی اللہ سے مانگنا پڑے گا، اس غم کو غم کے ساتھ اللہ سے مانگنا پڑے گا، یہ ایسے نہیں ملے گا، گھنٹوں اللہ سے رونا پڑے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گھنٹوں اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اللہ تو اس کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ کو جو انسانیت سے تعلق اور محبت تھی، اللہ اس محبت کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ جو اللہ جی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو امت کا درد اور غم تھا، اللہ وہ درد ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ میں درد کے ساتھ اس کو مانگو گے تو اللہ دیں گے۔ تو ہم نیت کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی زندگی کو بدلنے کی، تبدیلی لانے کی، تو پھر تو بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر تو یہ چلہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ پیدا ہو۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ایمان کو جانچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کس حال میں ہوتے ہیں، اور جب گھر آ کے بیوی بچوں میں کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو گھر سے کیا کہتے ہوئے نکلے، حمزہ تو منافق ہو گئے، اتنا فکر تھا اپنے ایمان کا، اور ایسے اپنے آپ کو کہتے تو منافق ہو گیا، تیری کیفیت ہی بدل گئی، تیرے جذبے ہی بدل گئے۔ اب اسی بات کو لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، کہا اے حنظلہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن آگے کیا فرمایا، گاہے 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 گاہے۔ یہ بات ایک دم نہیں پیدا ہوگی، آہستہ آہستہ ایک وقت لگے گا اس کے اوپر آنے، ایک جان مارنی پڑے گی، اپنی زندگیوں کو گھولنا پڑے گا اس کے لیے دوستوں یہ محنت ہے، یہ فکر ہے، درد کے ساتھ پھرنا، یہ اللہ مجھے بھی ہم سب کو اللہ یہ نصیب ہے، فکر کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ۔ تو ساتھی اکثر کہتے ہیں نا ایسے پھیرے ہیں جیسے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا پریشان ہے، اس کی لگتا ہے کوئی چیز کو بھی انسانیت کا درد اندر لگا ہے، اللہ یہ کس طرح سارے